السلام علیکم ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر کیے ہوں گے۔ جب بھی آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہاں کے راستوں کا پتہ کرتے ہیں۔ آپ کو ان راستوں کا بخوبی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس جرنی یا سفر کی بات کریں گے وہ ہے ہماری خوراک کا سفر، ہمارے فوڈ کا سفر، جو وہ گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریکٹ یعنی کہ ہمارے جی آئی ٹی ٹریکٹ میں کرتا ہے، یعنی کہ ہماری خوراک کا پورا سسٹم۔ خوراک کا یہ سفر ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایسوفیگس، سٹومک اور خوراک کی چھوٹی آنت سے ہوتا ہوا بڑی آنت تک جاتا ہے۔ ایز اے ڈاکٹر ہم نے اس سارے سسٹم کو، اس سارے سفر کو بڑے اچھے سے پڑھا ہوتا ہے۔ میں اس سفر کو بہت ہی آسان اور نہایت سمپل انداز میں بتاؤں گا تاکہ آپ میں سے ہر ایک پورے جی آئی ٹی سسٹم کو سمجھ سکے، کیونکہ اگر آپ نے اس سسٹم کو سمجھ لیا، اس سفر کو جان لیا تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے ہماری خوراک کے اس سفر کو آپ بہت انجوائے کریں گے۔ جیسے جیسے آپ اس سفر پر بڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خوبصورت انداز سے بنایا ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو مد نظر رکھا ہے، اور یقیناً آپ کے اندر سے آواز آئے گی اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے کہ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی کا حصہ نہیں بن جاتی۔ ہمارے جسم کا حصہ ہماری کھائی جانے والی چیزوں میں سے وہی بنتی ہیں جن کو ہمارا جسم ڈائجسٹ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہیں۔ باقی سارا جو فوڈ ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے۔ خوراک کے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جب ہمارے بلڈ تک پہنچتے ہیں تب یہ ہماری باڈی کا حصہ بنتے ہیں۔ لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں، اور یہ سفر ہم شروع کریں گے ماؤتھ سے، ہمارے منہ سے۔ ہماری ڈائجیشن کا جو پہلا آرگن ہے وہ ہمارا منہ ہے، ہمارے منہ سے ہی فوڈ کی ڈائجیشن شروع ہو جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ دیکھیں، ہمارا ماؤتھ ہماری ڈائجیشن میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اور وہ ہے چبانا۔ آپ کھانے کو چبائیں چبائیں اور بہت زیادہ چبائیں۔ دیکھیں، ہمارے سٹومک کے پاس تیت نہیں ہوتے، یہ دانت ہمارے منہ میں ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوراک کو چبانے کے لیے دیے ہیں۔ لہٰذا آپ فوڈ کو اچھی طرح چیو کریں کہ یہاں تک کہ اس کو سیمی سالڈ یا لیکوڈ فارم میں آپ کنورٹ کر دیں، کیونکہ چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فوڈ کا سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب یہ خوراک ہمارے معدے میں جاتی ہے تو اس پر سارے انزائمز بہت اچھے سے اثر کر سکتے ہیں جو ہمارے خوراک کی ڈائجیشن کروا رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے باقی جو نظام ہے اس کے برڈن کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ خوراک کو اچھی طرح چبائیں گے، اگر آپ نہیں چبائیں گے تو ان پر ورک لوڈ بڑھ جائے گا اور خوراک صحیح سے ہضم نہیں ہو پائے گی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دو فوڈ ایسے ہیں جن کی بریک ڈاؤن ہمارے منہ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے منہ کے اندر جو پی ایچ ہے وہ الکلائن ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ ہمارے منہ میں جو سلائیوا پروڈیوس ہوتا ہے اس میں ایک انزائم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائلن، یہاں پہ اس کو سلائیوری امائلیز بھی کہتے ہیں، جو کہ ہماری خوراک میں موجود سٹارچز یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ کی بریک ڈاؤن شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سٹارچز ہماری کن فوڈز میں ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے کھائی جانے والی بریڈ میں، پوٹیٹوز میں، پاستاز میں، بسکٹ میں، سیریلز میں، ان سب میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائلن یعنی کہ سلائیوری انزائم جو کہ سٹارچز کی بریک ڈاؤن کرتا ہے ہمارے منہ میں موجود نہیں ہوتا جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب تک کہ ہماری مولرز یعنی کہ ہماری داڑیں نہیں نکل آتی، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے منہ میں دانت نہیں ہوتے۔ تقریباً 7 سے 9 ماہ کے درمیان ان کے دودھ کے دانت آنا شروع ہوتے ہیں، 4 دانت اوپر آتے ہیں، 4 دانت نیچے والی سائڈ پہ آتے ہیں۔ ان کو ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ ان کو دودھ کا دانت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس ایج میں بچے کی خوراک، واحد خوراک صرف دودھ ہوتا ہے، اور ہزاروں سالوں سے اس عمر میں بچوں کی خوراک صرف دودھ ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے یہ ٹیسٹ ٹائم ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عمر میں بچے ہر چیز منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ بچے ہر طرح کی چیز منہ میں ڈالیں، آپ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں دیں۔ آپ کھیرے کا چھوٹا سا پیس کاٹ کے دے سکتے ہیں، آپ تھوڑی سی گوبھی بوائل کر کے اس کو دے سکتے ہیں، تھوڑا سا کیلا دے سکتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اس عمر میں اگر آپ اس کو یہ چیزیں دیں گے تو وہ ان کو صرف سک کرے گا، ان کو چوسے گا۔ آپ نے اس کو کھلانا نہیں ہے، آپ نے صرف اس کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو منہ میں ڈالے گا، اور آدھے گھنٹے پہ آپ دیکھیں گے صرف 1 سینٹی میٹر یا آدھے سینٹی میٹر سے بھی زیادہ وہ نہیں کھا پائے گا، وہ صرف اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ بچے کا ٹیسٹ ٹائم ہے، وہ صرف چکھنا چاہتا ہے۔ اس کی مین خوراک صرف دودھ ہونی چاہیے، صرف بریسٹ ملک، کیونکہ ابھی صرف اس کے دودھ کے دانت نکلے ہیں۔ اب اس کے بعد بچے کے جو دانت آتے ہیں وہ ہیں مولرز، یعنی ان کی داڑیں نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ اور آپ کو مولرز کا کام پتہ کیا ہے؟ مولرز گرائنڈ کرتے ہیں، اور ہم گرائنڈ کس چیز کو کرتے ہیں؟ گرینز کو۔
آپ کو پتہ ہے جب بچے کے مولرز نکلنا شروع ہوتے ہیں یعنی ان کی داڑیں نکلتی ہیں، صرف اور صرف اسی وقت ہی ہمارے منہ میں موجود گلینڈ ٹائلن یعنی کہ سلائیوری امائلیز پروڈیوس کرتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بچے میں یہ ابیلٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ سٹارچ یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ کر سکے جب تک اس کی مولرز یعنی اس کی داڑیں نہیں نکل آتی۔ آپ کو پتہ ہے مولرز کب ڈیولپ ہوتی ہیں، بچے کی داڑیں کب نکلتی ہیں؟ یہ نکلتی ہیں 14 سے 20 منتھ کے درمیان۔ اور آج کل کی ماؤں کو پتہ ہے کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو 4 سے 6 مہینے کے درمیان سیریلیک دینا سٹارٹ کر دیں، جو کہ ریچ ہے بہت زیادہ سٹارچز میں۔ مائیں بچوں کو چاولوں کا سوپ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں اور پھر ہمارے پاس آتی ہیں یہ شکایت لے کر کہ ہمارا بچہ پوری رات سو نہیں پاتا، روتا رہتا ہے، جو بھی ہمیں کھلاتی ہوں وہ باہر نکال دیتا ہے۔ ایون کچھ مائیں تو بچوں کو رات کے ٹائم سیریلیک اور یہ چیزیں کھلا رہی ہوتی ہیں تاکہ بچہ ہمارا آرام سے سو جائے۔ جب یہ انڈائجسٹیبل یعنی کہ ہضم نہ ہونے والی سٹارچی فوڈ اس کے معدے میں پڑا ہوگا تو وہ بیچارہ کیسے سو پائے گا؟ اسی وجہ سے بچے بہت ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، ساری رات روتے رہتے ہیں، سو نہیں پاتے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی اور آپ کو یہ سننے میں حیران کن بھی لگ رہی ہوں گی۔ آپ کو لگے گا کہ ہمارا بچہ ویک ہو جائے گا۔ اکثر آپ کی دادیاں نانیاں آپ کو یہ کرنے کو کہیں گی کہ بچے کو اور کھلاؤ اور کھلاؤ، اور مائیں بھی آج کل زیادہ ہی ایکسٹرا کانشیس ہوتی ہیں بچوں کو لے کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں جن میں بہت زیادہ جی آئی ٹی کے پرابلم ہیں، ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پیدا ہوتے ہی بہت زیادہ سٹارچز کھلانا شروع کر دی گئی تھی، جو کہ آج آپ کی جی آئی ٹی سسٹم نظام انہضام کی بہت ساری خرابیوں کی وجہ بن رہی ہے۔ میں آپ کو ایک پیشنٹ کی سٹوری بتاتا ہوں۔ ایک پیشنٹ آئی ہے اپنے بچے کو لے کر، تقریباً 11 سے 12 منتھ کا بچہ تھا، اور اس کی کمپلین یہ تھی کہ بچہ ساری رات سوتا نہیں ہے، اس کی باڈی پر ریشز تھے، اس کو ڈائریا تھا۔ اس سے میں نے بچے کی خوراک کے بارے میں پوچھا تو وہ بچے کو ہر طرح کی سیریلیک، بسکٹس، بریڈ، تاکہ میرا بچہ جلدی سے بڑا ہو جائے، ہیلدی ہو جائے، صحت مند ہو جائے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بچے کے کتنے دانت آئے ہیں تو اس نے مجھے بتایا کہ صرف 2۔ میں نے اسے بولا کہ آپ فوراً یہ ساری چیزیں سٹاپ کر دیں۔ اس سے میں نے یہ سارا میکنزم ایکسپلین کیا کہ جب تک ٹائلن نہیں بنے گا تو بچہ کاربوہائیڈریٹ یعنی سٹارچز کو کیسے ہضم کر سکے گا۔ اینڈ اٹس میک سینس، بٹ کامن سینس از ناٹ ویری کامن۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کہ پھر میں بچے کو کھلاؤں کیا؟ میں نے کہا اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہیں تو اٹ از انف، یہ بچے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بریسٹ فیڈنگ کے بعد بچے کو تھوڑا سا کیلا دے دیں، سیب کاٹ کے دے دیں، اور تھوڑی سی گوبھی یا گاجر کو بوائل کر کے بچے کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے یہ نہیں ہے کہ میش کر کے بچے کو کھلانے لگ جائیں، بس بچے کے سامنے رکھیں، وہ اٹھائے گا، اس کو ٹیسٹ کرے گا، دیٹس اٹ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 1-2 دن میں ہی اس کے سارے پرابلمز ریزالو ہونا شروع ہو گئے، اس کا ڈائریا ختم ہو گیا، ریشز کم ہونا شروع ہو گئے، بچہ بہت کمفرٹیبل ہو گیا۔ 1-2 مہینے بعد وہ میرے پاس پھر آئی کہ بچے نے سب کچھ کھانا بند کر دیا ہے۔ تب تک بچہ 14 منتھ کا ہو چکا تھا اور بچہ پہلے کرالنگ کرتا تھا، اب اس نے کرالنگ کرنا بھی بند کر دی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بچے کے مولرز آ رہے ہیں، اس کے داڑیں نکل رہی ہیں، اس کی وجہ سے بچہ کھا نہیں پا رہا، جب اس کو کھانا ہوگا تو وہ خود کھائے گا اور انشاءاللہ کرالنگ بھی سٹارٹ کر دے گا۔ اینڈ ہی کویسچن می کہ اگر بچے کا برین ڈیمیج ہو گیا وہ خوراک نہ کھانے کی وجہ سے، دین آئی واز لٹرلی شاکڈ کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ بچے کا برین ڈیمیج ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اللہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے ہمارے بارے میں اور اس نے ہر چیز کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ میں میکسیمم فیٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے برین کو ڈیولپ کروا رہی ہوتی ہے، اس سے باہر سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہیں تو۔ آج سے 300-400 سال پہلے یا پھر اس سے بھی زیادہ پہلے، جب صرف مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی، یہ سیریلیک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس ٹائم بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، آئنسٹائن گزرا ہے، گلیلیو گزرا ہے، تو بندہ ان سے پوچھے بھائی ان کے برین میں کون سی ڈیولپمنٹ ہے جو نہیں ہوئی؟ ماں میری بات سمجھ گئی اور اس کے بعد جب اس کے مولرز آنا شروع ہو گئے تو پھر بچے نے کھانا بھی سٹارٹ کر دیا اور بچہ جو ہے کرالنگ بھی کرنے لگ گیا۔ دین شی واز ویری ہیپی۔ دیکھیں، یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے، کو نیچر کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آپ نیچر کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈالیں گے۔ دیکھیں، ہمیں بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اس نے ہمیں بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ دیکھیں، جب بچے کا دودھ کے دانت ہیں تو اس کا دودھ پینے کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ چیزیں اس کو مت کھلائیں براہ کرم۔ جب اس کے مولرز آ جائیں گے، دانت نکل آئیں گے، ٹائلیز انزائم یعنی کہ سلائیوری مائلیز بننے لگ جائے گا، تو بچہ خود چیزیں اٹھائے گا اور اپنے منہ میں ڈالے گا کھانے کے لیے، اور کھائے گا بھی، اور جو چیز وہ کھائے گا وہ پھر ہضم بھی ہوگی۔ لہٰذا ایکسٹرا کانشیس ہو کر بچوں کو بہت جلدی ہیلدی بنانے کے چکر میں آپ بچوں کو ایکسٹرا چیزیں کھلا کر ان کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ 14 سے 16 مہینے کے درمیان جب تک اس کے مولرز نہیں آتے آپ اس کو کوئی بھی فوڈ مت کھلائیں۔ آپ اس بات کو آزما کر دیکھیں، یو ول ایڈمٹ اٹ۔
ہمارے نظام میں انہضام یعنی خوراک کے نظام کو سمجھنے کے اس سفر میں یہ ایک بہت ہی اہم میسیج ہے۔ جتنی بھی میری مائیں اور بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل کامن سینس ہے۔ ایک اور چیز جس کی بریک ڈاؤن ہمارے ماؤتھ یعنی ہمارے منہ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے انزائم ہماری ٹنگ یعنی ہماری زبان کے نیچے لنگول گلینڈ ہوتے ہیں، اس میں موجود ہوتا ہے ایک لنگول لائپیز۔ یہ لنگول لائپیز انزائم ہماری خوراک میں موجود سیچوریٹڈ فیٹس جو کہ شارٹ اور میڈیم چین فیٹی ایسڈ کی بریک ڈاؤن سٹارٹ کرواتا ہے، جیسا کہ کوکونٹ آئل۔ یہ ایک انکریڈیبل آئل ہے جس کی بریک ڈاؤن ہمارے منہ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے خوراک کو آپ اچھے سے چیو کریں، اچھے سے چبائیں۔ اس کے بعد یہ اچھے سے چبایا ہوا فوڈ ہماری خوراک کی نالی یعنی ایسوفیگس میں چلا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی شکریہ۔